اور اس کے بعد میں عادل بن نذیر کو دعوت دے رہا ہوں۔ یہ شعبہ عربی میں ابتدائی دوم کے طالب علم ہیں اور انگلش میڈیم میں 5th کلاس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق کرنول سے ہے۔ یہ تشریف لائیں عادل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدر جلسہ، مشفق مربی اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، معزز سامعین اور سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ محترم سامعین، وقت سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، زندگی کا بہترین تحفہ وقت ہے۔ سچے مسلمان کے لیے وقت ہی اس کی عمر ہے۔ وقت تلوار کے مانند ہے، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ زمانہ معاملات اور پیسے بڑے بڑے ہیں، دن اور رات کے آنے جانے میں سبق ہے۔ وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، تو آدمی صبح جلدی اٹھ جائے۔ وقت کی حفاظت کے لیے اسلام نے صبح سویرے اٹھنے کا حکم دیا۔ وقت کی پابندی کامیابی کی ضمانت ہے۔ خالی وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانی۔ محترم سامعین، آج کل لوگوں کو شکایت ہے کہ کیا کروں، وقت ہی نہیں۔ وقت نہ ہونے کے کارن سب روتے ہیں۔ کسی سے ملنے جانا تو وقت نہیں، رشتہ داری نبھانے کے لیے وقت نہیں، گھر میں بال بچوں کے لیے وقت نہیں، بزنس میں بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ہر کوئی ہوئی چیز دوبارہ مل سکتی ہے، ہاری ہوئی بازی جیتی جا سکتی ہے، لیکن کھویا ہوا وقت دوبارہ نہیں مل سکتا۔ حالات بدل سکتے ہیں، بھلائی خوشحالیاں بن سکتی ہے، کھویا ہوا وقت دوبارہ مل سکتا ہے، چھوٹی ہوئی نوکری مل سکتی ہے، لیکن جو وقت بھی جائے وہ دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اسی لیے انسان کے تمام چیزوں میں سے وقت سب سے بڑی دولت ہے۔ جس طرح مالدار اپنی تھوڑی دولت کے استعمال میں لاپرواہی نہیں کرتا، اسی طرح ہنرمند اپنے وقت کے استعمال میں لاپرواہی نہیں کرتا۔ زندگی کا بہترین تحفہ وقت ہے۔ محترم سامعین، ایک سال کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو امتحان میں فیل ہو گیا۔ ایک مہینے کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جسے تنخواہ نہ ملی۔ ایک ہفتے کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو اسپتال میں داخل ہے۔ ایک دن کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جس نے روزہ رکھا۔ ایک گھنٹے کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک منٹ کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جس کی ٹرین چھوٹ گئی۔ ایک سیکنڈ کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو کسی حادثے سے بچ گیا۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، سورہ عصر، سورہ نمبر 103، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت سارے لوگ خالی وقت کی قدر نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 80 پر ایک حدیث نمبر 6412، عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ نمبر 1 صحت، نمبر 2 فراغت، خالی وقت۔ وقت تلوار کے مانند ہے۔ عربی کہاوت ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعه يقطعك۔ وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔
وقت کو برباد کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے. ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.